رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورہ علق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ علق کا تعارف۔ مقام نزول سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ علق نام رکھنے کی وجہ، خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ اقرا بھی ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے شروع میں موجود لفظ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ علق کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ابو جہل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ دوسرا، قرأت اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تیسرا، یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے۔ پانچواں، اس سورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورہ 3 کے ساتھ مناسبت۔ سورہ علق کی اپنے سے ماقبل و 3 کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ 3 میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور اس صورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ آئے اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، پڑھ، بسمی، ساتھ نام، ربی کا، رب اپنے کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، خلق پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے۔ ترجمہ، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ شان نزول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے اور کاشانہ اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے اور وہ اس طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار دبایا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے نام کا ذکر
کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے رب تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے کچھ شرعی احکام دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے، اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور اگر اس نے دینی کام کیا مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمے نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم۔ اقرأ پڑھ، وَرَبُّکَ اور رب تیرا الْأَکرم بڑا فیاض ہے۔ ترجمہ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ اقرأ پڑھو، دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرأت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے۔ وَرَبُّکَ الْأَکرم اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب سب کریموں سے زیادہ کرم والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا ہے، اور اپنی نعمتوں کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ الذی جس نے علم سکھایا بالقلم بذریعہ قلم کے، علم سکھایا الانسان انسان کو معلم جو وہ یعلم نہ جانتا تھا۔ ترجمہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ الذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، یعنی وہ رب تعالیٰ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس کے ذریعے غائب امور کو پہچان حاصل ہوئی۔ یہاں کتابت کی فضیلت کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کو لکھ لینا اسے قید کرنا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں اس کو لکھنا چاہیے۔ یہاں پہ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ علم کو قید کرنا چاہیے۔ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں، جو قرآن مجید سے آپ سیکھ رہے ہیں اس کو لکھیں، اور یہاں پہ اس کی فضیلت بھی بتا دی گئی کہ آپ اس کو لکھیں، اس کو قید کریں۔ علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور وہ جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، انا تحقیق الانسان انسان لا یطغی البتہ سرکشی کرتا ہے، ارآہ اس لیے کہ دیکھتا ہے، استغنا اپنے آپ کو بے پرواہ، انا تحقیق الی طرف ربک رب تیرے کے رجع لوٹنا ہے۔ ترجمہ ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے
پینے میں تکلفات شروع کر دیے اور اس کا غرور اور تکبر بہت بڑھ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا کہ ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیا۔ اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو تیری سرکشی اور نافرمانی اور غرور اور تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ اس سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب دنیا میں ہمیں مال عطا کیا جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں۔ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ہی محنت تھی جس کی وجہ سے میں ایک مقام پہ پہنچا ہوں، جبکہ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں ہم الجھ کے نمازوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرنا تو دور، جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب مال ملتا ہے، جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو ہم ایسے دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عاجزی اختیار کریں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ارأیت، ذرا دیکھ، الذی، اس شخص کو، ینہا، جو روکتا ہے، عبداً، ایک بندے کو، اذا، جب وہ، صلی، وہ نماز پڑھے۔ ترجمہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ شان نزول، یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی ارادے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور وہ دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نماز پڑھنے سے روکنے کی وعید۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ارأیت، کیا اچھا ہوتا ان اگر کانا ہوتا وہ علی الہدی، ٹھیک راہ پر، او یا امارا، کہتا بالتقوی، پرہیزگاری کرنے کو۔ ترجمہ، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا تھا، اس لیے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا۔ وہ قوم کا سردار تھا، اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے تو ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ارأیت، کیا ہوا ان اگر کذب، اس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا، علم، کیا یعلم، اتنا نہیں جانتا، بأن اللہ، کہ اللہ، یرا، دیکھ رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، لئن لم، البتہ اگر نہ، ینتہی،
باز آیا لنسفعم تو البتہ ضرور گھسیٹیں گے ہم بالناصیہ پیشانی کے بال پکڑ کر، ناصیۃ کیسی پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی، اور خاطئۃ گنہگار ہے۔ ترجمہ: بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس سے اس کی جزا دے گا؟ ہاں اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جھوٹے اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَلْيَدْعُ پس بلا لے نادیہ جتھے کو اپنے، سَنَدْعُ ہم بھی بلاتے ہیں زبانیہ پیاروں کو۔ ترجمہ: تو چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔ شان نزول: جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی لگا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے علانیہ طور پر گرفتار کر لیتے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ کلا مت لا تطعہ مان اس بات کو، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور نزدیک ہو۔ ترجمہ: خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز کے معاملے میں اس کافر کی بات نہ مانیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا اور اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ سورۃ الگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل ایک چھوٹی سی بوند ہے اور اس کی عزت صرف اللہ کے نام سے علم حاصل کرنے میں ہے، اور اللہ ہی اصل علم دینے والا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے اس صورت میں لکھنے کی فضیلت کو بھی دیکھا کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو علم ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں اسے لکھنا چاہیے، اس کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اور ہم نے سیکھا کہ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جب اللہ ہمیں مال و دولت دیتا ہے، کوئی بڑا مقام یا رتبہ دیکھتا ہے تو اپنے اندر تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے، اور جب بندہ اپنی قدرت پر فخر کرتا ہے تو وہ غلطیاں بھی کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور غرور جب وہ کرے گا وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اصل سکون اور کامیابی صرف عاجزی میں ہے اور سجدے میں ہے اور اللہ سے قریب ہونے میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حقیقی علم عطا کر اور ہمیں نعمت عطا کرنے کے بعد شکر ادا کرنے والا بنائے۔ جو بھی ہمیں مقام مرتبہ ملے اس کے بعد ہمارے اندر عاجزی آئے، نہ کہ غرور آئے۔
جو کوئی بھی اس صورت کو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے ان سب پر اللہ رب العزت اپنا خاص کرم کرے، اس قرآن کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل فرمائیں، میرا اور ہر پڑھنے والی لڑکی کا نصیب بہترین اور بلند فرمائے، ہماری تمام تر مشکلات کو دور کریں، ہماری گھروں میں اس قرآن کے برکتیں نازل کریں اور اس سے ہمارے رزق میں برکتیں نازل فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔